بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کے خلاف جو ایک جال بنا گیا اور آگے مزید پھیلایا جا رہا ہے اس جال کو، اس کی کچھ تفصیلات اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میڈیا کے کچھ لوگوں کو اور سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی کرنا شروع کریں۔ جو ایونچویلٹی ہے اس سب سچویشن کی، جو منطقی انجام ہے، جو کنکلوژن ہے، اس کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا شروع کریں۔ تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا بول رہے ہیں کچھ لوگ، لیکن تھوڑا سا سپریم کورٹ پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ سب کچھ اس سے جڑا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ لوگوں کی آخری امید تھی پاکستان کے سسٹم میں کہ شاید عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کرے گی۔ سپریم کورٹ اب تک ناکام ہے، بلکہ فروری 2022 جب موجودہ چیف جسٹس نے چارج سنبھالا تو اس کے بعد سے اب تک انسانی حقوق پاکستان میں مسلسل معطل ہیں اور ان کو روندا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ بار بار امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ شاید ضمیر جاگ اٹھے گا، شاید کوئی انگڑائی لے گا، شاید عوام کے لیے کوئی ریلیف آئے گا، شاید کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ آج پھر سپریم کورٹ سے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ آج پھر سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے خلاف حکم امتناعی جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ حکومت نے یہ کہا ہے، اٹارنی جنرل نے، کہ کسی کا ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ اب ایسے میں کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جہاں کہا گیا تھا کہ ٹرائل جاری ہے، آگے بھی جاری رہے گا، تو اب کس کی بات پہ یقین کیا جائے؟ ہمیں تو اس حکومت کی بات پہ یقین نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے حکومت کی بات پہ یقین کر کے اور اس بنیاد پہ حکم امتناعی جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے، جو ایک پہلا عوام کو ریلیف ہو سکتا تھا اگر یہ جاری ہو جاتا۔ دوسری چیز جو یہ ہے کہ آگے ظاہر چھٹیاں آ رہی ہیں، تو ابھی عید کی چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، عوام سولی پہ چڑھے ہوئے ہیں اور یہاں عید کی چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں کہ جی آپ واپس آئیں گے تو بات ہوگی، تو کہ پیر منگل کو کوئی واپسی شاید ہوگی، وہاں پہ بھی کاز لسٹ جاری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ 2 ہفتے بعد تاریخ لگنی ہے، 3 بعد لگنی ہے، اگلے مہینے لگنی ہے، لگنی بھی ہے یا نہیں اب کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر پریس کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں بتا دیا گیا تھا کہ اس کے رستے میں جو بھی آئے گا اس کا بھی بڑا انجام ہوگا، اس کے ساتھ بھی نپٹا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ میسج واز ڈیلیورڈ اینڈ اٹ واز ریسیوڈ، اور آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں اس قدر بے بس ہے سپریم کورٹ کی عمران ریاض خان کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس نے رکھا ہوا ہے، شرط کیا ہوگی چھوڑنے کی کہ تم بات کرنا چھوڑ دو ہمارے بارے میں، تو یہ شرط ہوگی۔ لیکن سپریم کورٹ بھی آرڈر دینے کے بجائے کہہ رہی ہے کہ کتنا اچھا ہوگا کہ اگر عید وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں، یعنی خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حکومت سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہی ہے کہ ہمارے پاس کسی طرح سے وہ موجود نہیں ہے، حالانکہ پاکستان کا ہر ادارہ ہر چیز حکومت کے انڈر آتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض خان اب عید اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں اللہ کرے کہ وہ خیر خیریت سے گھر واپس آ جائیں، بھی سب سے امپورٹنٹ یہی بات ہے۔ سپریم کورٹ نے 2-3 چیزوں پہ بات کی اور وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بلکہ بتا دیتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ 3 چیزیں۔ زیر حراست، یعنی اس وقت جو 102 لوگ اگر زیر حراست ہیں اس میں سے کسی شخص کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ یہ امپورٹنٹ نقطہ آج سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا ہے کہ کسی زیر حراست شخص، یعنی جو اس وقت زیر حراست ہے، اور یہ بڑا پوائنٹ ہے، آگے جن کو حراست میں لینا ہے ان کی بات نہیں کی گئی، یہ لفظ بھی نہیں استعمال کیا گیا کہ کسی بھی بندے کا ان ٹرائل کے دوران سزائے موت کی طرف جانے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ دوسری چیز، زیر حراست یعنی اس وقت جو حراست میں ہے ان میں سے کسی کا بھی سمری ٹرائل نہیں ہوگا۔ سمری ٹرائل میں قانون شہادت امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ وہ جلدی جلدی میں فوری طور پہ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو یہاں یقین دلایا گیا عدالت کو کہ سمری ٹرائل بھی اور فوری ٹرائل کسی کا نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز کہ وکیل کرنے کا موقع دیا جائے گا اور لواحقین کو بھی بیان کی کاپی فراہم کی جائے گی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اور یہیں پہ عمران خان کے حوالے سے جو میں جال کی بات کر رہا ہوں وہ اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کو کیا کہا گیا ہے۔ میڈیا پہ بھی آپ نے کچھ لوگوں کو سنا ہے، شاید سوشل میڈیا پہ بھی لوگ جو ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ اب بول رہے ہیں کہ کچھ میٹنگز ہیں جن میں کچھ لوگ شامل تھے وہ اب گواہ بن جائیں گے، وعدہ معاف گواہ سمجھ لیں یا ویسے ہی انسائیڈر سمجھ لیں، اور وہ یہ گواہی دیں گے جی کہ ہمیں باقاعدہ میٹنگ کر کے کہا گیا تھا، یہ 9 مئی کا مطلب جب پلان بنا تھا کہ آپ نے فلاں فلاں ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کرنا ہے، یہ باقاعدہ پلاننگ ہوئی تھی اور ہمیں آرڈر دیا گیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک ہی بات کی جائے گی کہ عمران خان نے ہمیں آرڈر دیا تھا، اس میں یہ ایڈ کروایا جائے گا لوگوں سے کہ ہم جب اختلاف کرتے تھے اس پلان سے کہ جی اداروں سے نہیں ٹکرانا چاہیے تو ہمیں شو کاز نوٹس ملتے تھے، یہ اب کلوایا جا رہا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ لوگوں سے، اپنے لوگوں سے، کہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ان سے کلوائی جا رہی ہے کہ ہمیں شو کاز نوٹس دیے جاتے تھے
کہ کیوں تم ایسی بات کر رہے ہو. جو کوئی کہتا تھا جی کہ ٹکراؤ کی سیاست نہ کریں, اس کو دور کر دیا جاتا تھا, اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا تھا. تو یہ سب کچھ پری پلان طریقے سے ہوا ہے, ماسٹر مائنڈ کیا گیا ہے اس کو, یعنی ایک بندہ اس کے پیچھے جو سب آرڈر دے رہا تھا, یعنی عمران خان. تو یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر عمران خان آرڈر دے رہا تھا تو کیا ڈائریکٹ عمران خان ورکرز کو آرڈر دے رہا تھا یا درمیان میں کوئی قیادت بھی موجود تھی؟ اگر درمیان میں کوئی قیادت موجود تھی جو نیچے گراؤنڈ پہ کام کر رہی تھی, تو وہ ساری قیادت تو زیادہ تر تو پریس کانفرنس کر کے اپنے پارٹیاں بدل چکی ہے یا سیاست چھوڑ چکی ہیں. تو جو پریس کانفرنس کرے گا وہ ماسٹر مائنڈ نہیں ہے, لیکن صرف عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے, کیونکہ وہ ملک سے نہیں بھاگ رہا, معافی نہیں مانگ رہا. معافی کیا مانگی جی کہ جو آپ کا پلان ہے وہ میں قبول کر لوں گا. 10 سال آپ نے بلاول اور مریم کا میوزیکل چیئر اگر چلانا ہے تو میں وہ قبول کر لوں گا. یہی بات ہے نا, ساری کہانی تو اینڈ میں یہ ہے. اور عمران خان ڈائریکٹ ورکرز کو آرڈر دے رہا تھا کہ جا کے تم نے چلاؤ گراؤ کرنا, اور آرڈر بھی کب دے رہا تھا؟ جب خود جیل میں تھا. تو عمران خان جیل میں تھا, کسی نے ایگزیکیوٹ تو کیا ہوگا. پورے ملک میں 200 مقامات کا دعویٰ کیا جاتا ہے. 200 مقامات کا اگر دعویٰ کیا جاتا ہے تو 200 مقامات کی قیادت کہاں ہے جیلوں میں؟ وہ لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں جو موجود ہی نہیں تھے کسی قسم کے احتجاج میں. علی محمد خان کو آج چھوڑا گیا 6ٹھی بار, تو 7ویں بار گرفتار کر لیا گیا. کیا یہ اس کیس میں کیا گیا؟ نہیں, صرف کہ پریس کانفرنس کر دیں اور چھوڑ دیں عمران خان کو, اس لیے پکڑا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ موکری بنا دی ہے سارے سسٹم کی. تو میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں 10 پرستائی, اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں, عمران خان کیوں مقبول ہے کہ وہ کہتا ہے اس ملک کا سسٹم لا قانونیت پہ چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس پہ چل رہا ہے. طاقتور آرڈر دیتا ہے, سسٹم ناچنا شروع کر دیتا ہے. طاقتور کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, غریب کو مارتے ہیں, ننگا کر کے اس کو مارا جاتا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین طریقہ یہ ہے, اور تھا بھی یہ اگر آپ شروع سے کرتے, کہ ملک میں رول آف لا قائم کر دیتے ہیں, طاقتور اور غریب کو برابر کر دیتے ہیں. یہ جو غیر قانونی گرفتاریاں ہیں, گھروں میں چھاپے ہیں, یہ نہ ہوتے. عورتوں کی عزت کی جاتی, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ کیا جاتا, تو عمران خان کا بیانیہ خود ہی ختم ہو جاتا. آپ قائم کر دیتے رول آف لا. آپ نے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان مقبول ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی زہریلا بیانیہ بنا کے, یہ درست نہیں ہے. عمران خان کو مقبول کرنے کے پیچھے جو طاقت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ہیں. پہلے حکومت گرائی گئی, پھر 25 مئی کو لوگوں کو مارا گیا, تو عمران خان سچا ثابت ہوا کہ یہاں طاقتور کی حکمرانی ہے, غریب کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر ارشد شریف شہید ہوئے تو ان کا کیس کوئی پتہ نہیں اس کی کیا تحقیقات ہو رہی ہیں. عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, جس طرح سے ویڈیوز بنا کے ڈالی گئیں, لوگوں کو نظر آ گیا کہ یہاں پہ طاقتور کے لیے اور قانون ہے, غریب کے لیے اور قانون ہے. آپ نے عمران خان کو مزید مقبول کر دیا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان مقبول ترین ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان کے گھر کو توڑ کے لوگ اندر داخل ہوئے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا, جھوٹ کا ایک پورا بیانیہ گھڑا گیا. لوگوں کو نظر آ گیا کہ ایک طرف طاقتور کی عمارت کو کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کے کیس بنتے ہیں, اور ایک طرف ملک کا سابق وزیر اعظم, کیونکہ اب وہ طاقت میں نہیں ہے تو اس کا گھر توڑا جاتا ہے اور کسی کو کوئی مورد الزام بھی نہیں ٹھہرایا جاتا. جو لوگ بھی اس وقت طاقت میں بیٹھے ہیں وہ عمران خان کو مقبول کرنے کا باعث بن رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, ایک بڑا وشیس سائیکل ہے. عمران خان کہتا رہے گا قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, اور آپ قانون توڑتے رہیں گے. وہ کہتا رہے گا قانون کی بالادستی, آپ قانون توڑیں گے, تو لوگ عمران خان کی طرف ہی لپکیں گے کہ یہ تو قانون کی بات کر رہا ہے, یہ تو آئین کی بات کر رہا ہے. اور جس ملک کی 10 کروڑ آبادی خط غربت سے نیچے ہو, آپ انہیں قائل نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں انصاف مل رہا ہے, پاکستان میں سب کو روٹی کپڑا مکان مل رہا ہے. وہ پھر ایک ہی امید لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا حکمران آئے گا جو اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے گا تو ہمیں بھی کچھ کھانے کو ملے گا. یہ آپ کو بنیادی پوائنٹ سمجھنا پڑے گا, سارا کھیل اسی کے اندر ہے. یہ آپ کر دیں تو قوم کو عمران خان کی ضرورت نہیں رہے گی, یقین مانیں. قانون کی بالادستی قائم کر دیں, یہ کرپٹ لوگوں کو این آر او دینے کا سلسلہ ختم ہو اور پچھلے این آر اوز ریورس ہوں. پاکستان میں غریب کو پتا ہو کہ میں اگر کسی طاقتور کے سامنے سٹینڈ لیتا ہوں تو یہ نہیں ہوگا کہ طاقتور مجھے قتل کر دے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ عدالتیں مجھے طاقتور سے بچائیں گی, قانون مجھے, پولیس مجھے بچائے گی طاقتور سے. جس دن یہ سسٹم بن جائے گا, سسٹم کو عمران خان کی ضرورت نہیں رہے گی. جب تک یہ سسٹم نہیں بنتا, عمران خان ایک شخص کا نام نہیں ہے, ایک سوچ کا نام ہے. آپ اس سوچ کو نہیں ختم کر سکتے. ملک کی 80% عوام کنونس ہو گئی ہے کہ یہ جو عمرانیہ سوچ ہے یہی پاکستان کا مستقبل ہے, ورنہ صرف تباہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں بار بار آپ کو سناتا رہوں گا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ظلم کا نظام ہے جو اس ٹائم پاکستان پہ نافذ کیا گیا ہے, یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. جو لوگ طاقت میں بیٹھے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ کب تک ایسے چلانا ہے ملک کو, کیونکہ چل نہیں سکتا. وقتی طور پہ آپ کو IMF سے بھیک مل جائے گی, اگر لوگ پیسے بھی دے دیں گے کچھ ممالک, تو وقتی طور پہ دیوالیہ ہونے سے بچیں گے. عوام کا جو استحصال ہو رہا ہے وہ ختم نہیں ہوگا, تو عوام کی سوچ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.
IMF ڈیل ہونے سے عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں ڈیل نہ ہونے سے جو زیادہ دیر نہیں ہوئی زیادہ خرابی ضرور آئے گی لیکن بہتری بالکل نہیں آئے گی. 1% بھی بہتری نہیں آئے گی. اور اگر باہر سے ڈالر آنے سے پاکستان ٹھیک ہو سکتا تو 79 کے بعد بھی ڈالر آئے تھے اور 2001 کے بعد بھی ڈالر آئے تھے. پاکستان ٹھیک نہیں ہوا تھا بلکہ عوام کے استحصال میں اضافہ ہی ہوا ہے. آج 2023 میں ہم وہاں کھڑے ہیں کہ وہ ظلم عوام پہ ہو رہا ہے جو کبھی بھی نہیں ہوا تھا. ہر لحاظ سے معاشی طور پہ ان کا قتل ہو رہا ہے, انصاف انہیں نہیں مل رہا, ان کی اوقات کیڑے مکوڑوں جیسی کر دی گئی ہے. آپ کو مساوات کا نظام لانا پڑے گا اس ملک میں, اور اس کے لیے لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ کام صرف عمران خان کر سکتا ہے. لوگوں کی اس بات کو تسلیم جب تک نہیں کیا جائے گا پاکستان میں افراتفری ختم نہیں ہوگی, استحکام نہیں آئے گا. اور جب تک استحکام نہیں آئے گا پاکستان کو آپ ترقی یافتہ ملک نہیں بنا سکتے. نمبر 2, ایک پوائنٹ سمجھ لیں, ملک کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. ان نوجوانوں کی 80% تعداد عمران خان کو اپنا لیڈر مانتی ہیں. یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں جاب بھی کرنی ہے, جنہوں نے انوویشن بھی کرنی ہے, جنہوں نے IT سیکٹر بھی چلانا ہے جو مستقبل ہے دنیا کا, جنہوں نے پرابلی ٹورزم سیکٹر بھی چلانا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس نوجوان نسل کو جو عمران خان کو اپنا لیڈر مان چکی ہے اگر آپ کرش کرنا چاہتے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں, ملک کیسے چلے گا؟ آپ مجھے بتائیں. کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جو لوگ طاقت میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی مستقبل کا لائے عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان کو کچل دیں گے تو باقی ہم دیکھ لیں گے بعد میں. ایسے ہوگا نہیں. ملک میں وہ نفرتوں کی آگ بھڑکے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ لازمی نہیں ہے کہ لوگ آرمڈ ریبیلین کی طرف چلے جائیں, یہ ضروری نہیں ہوتا. اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجنا کم کرتے کرتے ختم کر سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے, اپنی پوری فیملیز کو لے کر چلے جائیں گے. برین ڈرین آلریڈی پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہوا ہے پچھلے سال, یہ بڑھتا جائے گا آگے. اور آپ لوگوں کی امید ختم کریں عمران خان کو خدا نہ خواستہ جو آپ کا پلان ہے وہ کر کے, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, نوجوان کس طرح ریئیکٹ کریں گے اس کا. کچھ چیزیں آرمڈ ریبیلین سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور وہ ہوتا ہے معاشی طور پہ. یہ ملک کا نوجوان معاشی طور پہ اس ملک سے کٹ جائے گا یا باہر چلا جائے گا یا یہاں پہ بالکل ہی ڈسکنٹلڈ ہو کے بیٹھ جائے گا اور ملک کی کمر ٹوٹ جائے گی خدا نہ خواستہ اس وجہ سے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنے پہ سمجھ آئے گی. ایسی صورتحال میں سمجھ نہیں آئے گی جب پلان ایک بنایا ہوا ہے جی کہ یہ کرنا ہے اور آگے میوزیکل چیئر بنانا ہے بلاول کا اور مریم کا. یہ پاکستان بھیڑ بکریوں کا ملک نہیں ہے, یہ انسانوں کا ملک ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے. ان کی توہین ختم ہونی چاہیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.